اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر قرار، اللہ کا نیک مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، برکتوں بھرا مہینہ، ایسا مہینہ جس مہینے میں ہمارا سانس لینا بھی مالک تسبیح کا ثواب عطا کرتا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک آیات قرآن مجید کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے ایک آیت کی، تو مالک ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ نیک مہینہ مہمان ہے، اور مومنین کوشش کریں گے کہ اس نیک مہینے میں دین مبین کی تبلیغ اور حق کا پیغام تمام مومنین تک پہنچانے کی، آج یکم رمضان المبارک کی جو دعا روایات میں وارد ہوئی ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ مومنین کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ اے اللہ، آج اس ببرکت مہینے میں میرے روزے کو حقیقی اور واقعی روزہ داروں کے روزے جیسا قرار دے۔ وَقِيَامِ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ۔ خدایا، آج اس ببرکت مہینے میں میری نماز اور عبادتوں کو حقیقی نماز اور عبادت گزاروں کی نماز اور عبادت کی طرح قرار دے۔ وَنَبِّحْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ۔ پروردگار، آج اس مہینے میں مجھے اپنی یاد سے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے۔ وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الٰہ العالمین۔ اے عالمین کے رب، آج اس ببرکت مہینے میں میرے گناہ بخش دے۔ وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِیًا عَنِ الْمُجْرِمِینَ۔ اے گناہ گاروں کو معاف کر دینے والے، مجھے معاف فرما دے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک لفظ بحث طلب ہے، ہر ایک لفظ اپنے اندر اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ اگر اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف نگاہ کی جائے کہ مالک لم یزل کی دربار میں ہم کیسی دعا کر رہے ہیں، اے میرے مالک، ہمارے روزے کو حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے دے۔ یقیناً عزیزان گرامی، موالیان حیدر قرار، محبان اہل بیت، حقیقی روزہ کیا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان کو روزہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں روزے کی حالت میں۔ ہاتھوں کو یہ روزہ ہونا چاہیے کہ ان ہاتھوں سے کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کریں، ان ہاتھوں سے چوری نہ کریں۔ اگر یہ ہاتھ اٹھیں تو اس ماہ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی میں دعا کرنے کے لیے اٹھیں، یا یہ ہاتھ قرآن اٹھانے کے لیے اٹھیں۔
اگر یہ ہاتھ اٹھیں تو مالک لم یزل کی دربار میں دعا مانگنے کے لیے، اے میرے مالک تو نے جو اس ماہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، مالک یہی جنت کے دروازے کھلے رہیں۔ یقیناً اعضاء و جوارے کو روزہ ہونا چاہیے۔ اقلیم امامت کی چھٹی کلی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو فرمان ہے، مولا جعفر صادق فرماتے ہیں اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک و بصرک من الحرام۔ مولا جعفر صادق فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھ لو تو تمہارے کان اور آنکھیں حرام سے روزہ رکھ لیں، تمہارے تمام اعضاء و جوارے برائیوں سے روزہ رکھ لیں، لاغو اور بیہودہ باتوں سے پرہیز کرو۔ یقیناً عزیزان گرامی ہمارے اعضاء و جوارے کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ایک روایت ہے جو اقلیم امامت کی 5ویں کلی سے ہے، مولا باقر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی جاریہ کے اوپر اپنی لونڈیا کو گالی دے رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا منگوایا اور اسے کہا کہ یہ کھاؤ، اور اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، یہ کیسے کھاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیسی روزہ دار ہو کہ اپنے لونڈی کو گالیاں دے رہی ہو؟ پھر فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام قولی اور فعلی برائیوں سے حجاب ہوتا ہے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ کس قدر کم روزے دار اور کس قدر زیادہ ہیں بھوکے انسان۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی نبی کے اسی جملے کے اوپر بھی اگر ہم غور کریں، سرور کائنات احمد مختار کیا فرما رہے ہیں کہ کس قدر روزہ دار کم ہیں اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے زیادہ ہیں۔ یقیناً اس لیے تو آج کی جو پہلی دعا ہے اس میں بھی یہی جملے ہیں، مالک ہم کو ایسا روزے دار بنا دے جیسا تیرے حقیقی روزے دار ہیں، ہماری عبادت کو ایسی عبادت قرار دے دے جیسے تیرے حقیقی عابد ہیں۔ اگر وہ مصلی عبادت کے اوپر آتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا سے منقطع ہو گئے ہیں، مالک لم یزل کی بارگاہ میں ان کا رابطہ ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز مومنین کرام یہ دروس کا سلسلہ ماہ رمضان المبارک میں جاری رہے گا۔ آپ سے یہی عرض ہے کہ یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل عرض نجف کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین دین مبین اور فرمان آل محمد علیہ السلام سے آشنا ہو سکیں۔ اس نیک مہینے میں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، یا علی علیہ السلام مدد۔